बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हमेशा बड़ी बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की, हम बड़ी बातें करते हैं औरतों की इज़्ज़त व असमत की, हम बड़ी बातें करते हैं औरतों के रेड लाइन होने की। आजकल हमारी वज़ीर आला जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा, वो भी हमेशा बात करती हैं कि औरत जो है वो उनकी रेड लाइन है। औरतों के हैरेसमेंट के लिए उन्होंने बाकायदा ऐप बनाई जिस पे अगर आप दरख्वास्त दें या उस पर आप कॉल करें तो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज होता है। मुझे पता है पुलिस वाले बेतहाशा डरते हैं उससे और फौरी तौर पे पहुंचते हैं जहां भी किसी खातून ने कॉल की और उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। टॉप प्रायोरिटी है औरतों के हैरेसमेंट की जो ऐप है। अच्छा, ये सारा इस हद तक तो सही है, बट मैं अगर पीछे देखूं तो अब 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल होने वाले हैं मरीम नवाज साहबा की हुकूमत को। तो आज मैं उनसे बात करूंगा, मैं मरीम नवाज साहबा से बात करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप कहती हैं कि औरत आपकी रेड लाइन है, लेकिन यहाँ रहीम यार खान या वो इलाके जो बैकवर्ड हैं, जो टेल पे हैं, उनमें औरत की इज्जत और इस्मत की कोई कदर नहीं है। वहाँ शायद औरतें रेड लाइन उनकी नहीं है। उनके लिए औरतें रेड लाइन हैं लाहौर की, उनके लिए औरतें रेड लाइन हैं इसी जो अपर पंजाब है उसकी, जनूबी पंजाब की, और ख़ास तौर पे डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, ये सारे जो एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इनमें ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं है और ना ही इसको कोई समझा जाता है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी और ख़ास तौर पे मैंने आज ये व्लॉग जो बनाया है ये मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए बनाया है। मैडम, यहाँ एक बच्ची अगवा होती है जी पिछले साल, और ये 5/7/2024 को 1 साल होने वाला है। एक बच्ची MA पास, नाम है जी उसका आयशा जावेद। 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन सहरिश जावेद है जो जॉब करती थी, पहले लेक्चरार थी पार्ट टाइम, और उसके बाद उसको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी बहन के पीछे जा रही है। वो सारी स्टोरी मैं सुनाऊंगा आपकी कि हुआ क्या। एक बच्ची MA उर्दू लिटरेचर किया हुआ है उसने, आयशा जावेद उसका नाम है, जॉब के लिए घर से निकलती है 5/7/2024 को, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, और उसने अपनी CVs और कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी कराने होते हैं, वो अदालत में जाती है। नाज़रीन, अदालत में जाती है और उसके बाद उस बच्ची का कोई पता नहीं चलता किधर गई। वो ढूंढते रहे, उन्हें ये था कि शाम तक बच्ची वापस आ जाएगी। जॉब की तलाश में मारी मारी फिर रही है, जॉब है नहीं, गुर्बत है, बाप गरीब आदमी है, 3 बहनें हैं, भाई कोई नहीं, कोई आसरा नहीं है। और उसके बाद वो फिर शाम को जब वापस नहीं आती तो उसकी बहन जाके फिर थाने पर रिपोर्ट करती है। थाने पे जैसे होता है जी, ढूंढें, आप भी ढूंढें, हम भी ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन जब तक बच्ची वापस नहीं आती तो फिर वो FIR दर्ज कराती है नामालूम अफराद के खिलाफ, और वो पर्चा खैर उसका दर्ज हो जाता है अगवा का, 365 का FIR आप देख सकते हैं। अब इसकी जो एज है इस आयशा जावेद की 20-21 साल है। पढ़ी लिखी बच्ची, समझती है हर चीज़ को, वो गैब। अब इसकी बहन मुकदमा दर्ज कराने के बाद दर बदर फिरती है, कभी DPO के ऑफिस, कभी DSP के ऑफिस, कभी SHO के पीछे कि मेरी बहन, कोई साथ नहीं। बाप और ये दोनों फिरते रहे जी। नाज़रीन, 3 माह गुजर जाते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 11 सितंबर को अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आती है और आयशा बोल रही होती है। वो अपनी बहन से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है, रोते हुए। वो कहती है जी मुझे यहाँ, मैं कच्चे में हूँ। भाई कौन से कच्चे में हो? कहती है जी मुझे नहीं पता। मैं एक साबिर लुंड नामी शख्स है, वो मैं उसके पास हूँ और उसने मुझे ख़रीदा है 5 लाख रुपए में। और बेच के कौन गया? उसने कहा जी कोई हैदर चंगड़ नामी शख्स था जिसने मुझे नौकरी का लालच दिया। मैं और उसकी बीवी साथ थी, उसकी बेटी साथ थी, मैं वहीं बैठी थी एक चैम्बर में, और उसके बाद मुझे कुछ जूस दिया गया पीने के लिए, मैंने पी लिया और फिर मुझे होश नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैं कश्ती में थी और कश्ती जो है वो दरिया में चल रही थी। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि जी आप इस बच्ची को क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी ये ज़हनी मरीज़ा है, ये बीमार है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। और उस दिन से मैं अब चंगल में हूँ, मैं साबिर लुंड के, और साबिर ने मुझसे निकाह किया हुआ है, ज़बानी कलामी शरई निकाह किया हुआ है।
اور 5 لاکھ میں وہ بیچ گئے ہیں اس کے پاس۔ ناظرین، وہ اس کی بہن سہرش جو ہے فون سنتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، وہ نمبر لے کے وہ تھانے پہ جاتی ہے، وہاں بقول اس کے ایک شکیل صاحب ہوتے ہیں جو سب انسپیکٹر یا جو بھی ان کا عہدہ تھا، انہیں بتاتی ہے کہ اس نمبر سے مجھے کال آئی ہے اور یہ اس کو پلیز ٹریس کریں۔ اب شکیل صاحب وہ نمبر لے کے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں پھر ایسے کالنگ کرتی ہیں تو ہم دیکھیں گے جی اس کو۔ بقول اس سہرش کے کہ جی شکیل اسے تنخواہ دیتا ہے، 2 دن بعد اسے پتہ نہیں چلتا تو یہ اپنے طور پر پھر سارا پتہ کراتی ہے اس نمبر کا کہ نمبر کی لوکیشن کہاں ہے، کس کا نام نمبر ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ صابر لنڈ کے نام نمبر ہے اور لوکیشن اس کی وہی جو اس کا گاؤں ہے صابر لنڈ کا، اس میں آ رہی ہے، اور یہ بنگلہ اچھا اور سون میانی کا علاقہ ہے، اور صابر لنڈ کا جو انعام وہ آپ دیکھ لیں کہ 25 لاکھ روپے اس کے سر کا انعام ہے جو حکومت پنجاب نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب بچی عائشہ صابر لنڈ کے پاس ہے اور اس کی بہن جو سہرش ہے وہ در بدر گئی تھی آر پی او ڈی جی خان کے پاس، آر پی او بہاولپور کے پاس، ڈی پی او رحیم یار خان کے پاس جو سابقہ تھے رضوان گوندل، اور پھر موجودہ ڈی پی او کے پاس، ڈی پی او راجن پور کے پاس، کہاں کہاں یہ نہیں گئی، مزاری سرداروں کے پاس، ترلے منتیں ہماری بہن واپس کرا دیں، لیکن آج تک وہ بچی واپس نہیں ہوئی، بچی ابھی تک صابر لنڈ کے پاس ہے۔ ناظرین، کیا نہیں ہو سکتا اگر حکومت چاہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ کسی پولیس والے نے، جو سہرش کہتی ہے کہ کسی پولیس والے نے مجھے دلاسا نہیں دیا، میری جاب ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک پرائیویٹ سکول میں 15-20 ہزار پہ وہ جاب کر رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین کہ اس کا باپ جو ہے جنوری میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس باپ کی کیا حالت ہوگی جو اپنی جوان سال بیٹی کھو دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے مر جانے کا پھر بھی دکھ نہیں ہوتا، جی مر گیا جی دکھ ہو گیا، بندہ صبر کر لیتا ہے، لیکن ایک زندہ لڑکی جو بیٹھی ہوئی ہے اور ان ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کون کون اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں وہ کہتی ہے جی میں موجودہ ڈی پی او کے پاس گئی تو اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا، عرفان سمو کی بات کر رہی ہے وہ کہتی ہے جی اس سے پہلے وہاں جو ایس پی انویسٹیگیشن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نکال دیا، پہلے ارسلان صاحب تھے ایس پی انویسٹیگیشن، وہ دلاسے دیتے رہے انہیں کہ آج آ جائے گی، کل آ جائے گی، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، آخر سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ بقول اس کے سہرش کے آر پی او ڈی جی خان، آر پی او بہاولپور نے مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بچی وہاں سے نہیں لا سکتے، وہ بہت مشکل ہے جی وہاں سے لانا۔ اب میں ریکویسٹ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ولاگ میں بنا رہا ہوں، اسپیشلی بنا رہا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے، کہ کیا اگر یہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہوتی، یہ کسی وڈیرے کی بیٹی ہوتی، یہ کسی سندھ کے وڈیرے کی بیٹی ہوتی، یہ پنجاب کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہوتی، بہت بڑے صنعت کار کی بیٹی ہوتی، بہت بڑے سیاستدان کی بیٹی ہوتی، آپ کی یا میری بیٹی ہوتی، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ کیا وہاں فوج نہیں بھیجی جا سکتی؟ کیا وہاں رینجرز نہیں بھیجی جا سکتی؟ بہت مشکل ہے اس کو صابر لنڈ کو پکڑنا۔ شاہد لنڈ کو اس کے کزن نے مارا، اس کے کزن کو شاہد لنڈ کے بھائیوں نے مار دیا، ٹرائب ہے ساری وہاں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا گاؤں ہے۔ تھانہ سون میانی سے یہ ہارڈلی 5 کلومیٹر بھی نہیں بنتا بنگلہ اچھا سون میانی سے یہ، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، اربوں روپے کے فنڈز ہڑپ ہو گئے، اور حالت یہ ہے کہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ایک بچی اغوا ہوئی اور آج تک وہ ان ڈاکوں کے نرغے میں ہے، قبضے میں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے، اس پہ کمنٹس نہیں ہوں گے کہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی، اپنے کسی افیئر کے میں چلی ہوگی، تو اس کی بہن کہتی ہے اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا، وہ بارہا مجھے کہتی تھی موبائل، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو موبائل فون لے کے دے سکیں، اس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا۔ میں نے یہ سوال کیا سہرش سے کہ اس کے پاس موبائل، اس کی آپ نے کوئی سی ڈی آر نکلوائی، کوئی لوکیشن؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی وہاں کے دیکھے، وہ کہتے ہیں جی یہاں آئی نہیں ہے بچی، خود عدالت میں آئی نہیں ہے۔ چلے مان لیا جی بچی عدالت میں نہیں آئی، مان لیا بچی کے اس سے ریلیشنز ہو گئے کسی سے، وہ چلی گئی، آگے بک گئی، تو کیا ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ جنگل ہے؟ یہ ہمارا پاکستان پھر کیا ہے؟ ہمارا پنجاب کیا ہے؟ تو اس طرح بچیاں اگر غائب ہو جائیں اور وہاں بیٹھی ہوں، سامنے بیٹھی ہوں، چھپی ہوئی نہیں ہے،
بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی کچھ نہیں کرے گا؟ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے ہیں جی، فیلڈ مارشل ہیں ہمارے جی، وہ کچھ نہیں کریں گے؟ میری ریکویسٹ ہے سب سے ہٹ کے، اس بات سے ہٹ کے کہ کون کیا ہے، کس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. ہم سارے پنجاب کے رہنے والے ہیں. مریم نواز صاحبہ ہماری چیف منسٹر ہیں اور وہ بچیوں کو کہتی ہیں کہ وہ سب کی ماں ہیں. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ آپ کی بچی ہے. خدا را اس پہ کچھ ایکٹ کریں. اگر میری آواز آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس پہ ایکٹ کریں، کچھ بھی کریں، اس بچی کو آپ برآمد کرائیں. باپ اس کا مر گیا، اب ایک ماں، دو بہنیں اس کی بلبلاتی پھرتی ہیں، در بدر ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، کس در پہ وہ نہیں گئی، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی. شاید آپ کے دل میں کچھ رحم آ جائے، شاید آپ سن لیں. جی بہت بہت شکریہ.